درود پاک لبوں پہ سجا کے نکلے گا، ضرور نعتِ نبی گنگنا کے نکلے گا۔ نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے، جو اس میں ڈوبے گا وہ جنت میں جا کے نکلے گا۔ نبی کا عشق وہ بہتا ہوا سمندر ہے، جو اس میں ڈوبے گا وہ جنت میں جا کے نکلے گا۔ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، ایک شعر پڑھتا ہوں سرکار تاج الشریعہ کی شان میں۔ شاعر نے کہا کہ بریلی میں شہ بغداد کے پیارے بھی رہتے ہیں، تیزی کے ساتھ، کہ بریلی میں شہ بغداد کے پیارے بھی رہتے ہیں، وہاں فقط پانی نہیں رہتا دھارے بھی رہتے ہیں۔ یہ ثابت ہو گیا اختر رضا تیرے جنازے سے، جہاں پہ چاند رہتا ہے وہی تارے۔ یہ ثابت ہو گیا اختر رضا تیرے جنازے سے، جہاں پہ چاند رہتا ہے وہی تارے بھی رہتے ہیں۔ حضرات محترم پروفیسر ملک زادہ منظور نے کہا تھا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے بارے میں کہ اگر امام احمد رضا خان کو اس ہندوستان کا حسان نہ کہا جائے تو نعتیہ شاعری کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت کی شان میں شاعر کہتا ہے کہ بریلی میں، اونچی آواز میں بولے سبحان اللہ، ہمارا خیال ہمیشہ تلاش کرتا ہے، بریلی شہر کا نقشہ تلاش کرتا ہے، یہ سارے مفتی حوالے کو ڈھونڈتے ہیں مگر میرے رضا کو حوالہ تلاش کرتا ہے۔ یہ سارے مفتی حوالے کو ڈھونڈتے ہیں مگر میرے رضا کو حوالہ تلاش کرتا ہے۔ حضرات محترم بلا تاخیر میں چاہتا ہوں کہ کافی دیر سے آپ نعت و منقبت کے اشعار سماعت کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس خوبصورت لمحے میں آپ بہترین گفتگو ایک نایاب تقریر سماعت کر لیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ خطیب اہل سنت، خطیب نوجوان حضرت علامہ و مولانا ارمان قمر صاحب قبلہ سے گزارش کر رہا ہوں، جن کا تعلق سرزمین دربھنگا سے ہے، سرزمین دربھنگا سے چل کر آپ کے دیار محبت میں تشریف لائے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع کا استقبال کر لے، ہاتھوں کو اٹھائیں، نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں کوئی لیڈر نہ منسٹر نہ سپاہی دیں گے، جو خوشی دلی کے محبوب الہی دیں گے، نام سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھائے رکھیے، روز محشر یہ فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ اونچی آواز میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن شادی خانہ آبادی، نوجوانان کنہریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محبتوں کے ساتھ قبول کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے بہت ہی خلوص و عقیدت سے سلام کیا ہے، مگر آپ نے سلام کا جواب بڑے کنجوسی سے دیا ہے۔ میں پھر سے سلام کرتا ہوں، السلام علیکم۔ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایما مددے، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا مخدوم شہباز محمد۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ جانب حق کو میں رجوع کرتا ہوں، تیری الفت کو میں طلوع کرتا ہوں، مل کر پڑھیں آپ درود و سلام، میں ذکر سرور شروع کرتا ہوں۔ بآواز بلند جو درود پاک جنہیں یاد پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چل دیار مصطفیٰ میں اور دیکھ جلوہ نور کا،
بہ رہا ہے آج بھی روزے سے دریا نور کا، ذرہ ذرہ نور کا پڑتا ہے خطبہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، حضرت شبیر کا ہے خاکی ٹکڑا نور کا، کربلا میں اصغر و اکبر سا دولہا نور کا، حضرت قاسم حسن پیارا نواسا نور کا، تو یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، عاشقان مصطفیٰ کا بس یہی دستور ہے، نعت گوئی ساری دنیا میں تیری مشہور ہے، چل قلم شاید یہی اللہ کو منظور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ حضرات اور تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص اور اس گھر کے تمام تر برادران کا، بالخصوص محب من شاعر اہل سنت محترم جناب ساجد رضا نوری پرنوی صاحب قبلہ کا، جن کی دعوت محبت پر میں نے لبیک کہا اور آپ جیسے اچھے سامعین کے درمیان میں روبرو ہوا، مولا کریم ان کے عزت و شہرت میں مزید اضافہ عطا فرمائے اور اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ حضرات وقت کی قلت دامنگیر ہے اور مولانا ساجد رضا نوری صاحب قبلہ نے اشارے کی زبان میں بتا دیا ہے کہ بہت ہی کم بولنا ہے، بلا تاخیر میں کچھ نظامت کی کچھ شعر پڑھتا ہوں، بات کی کچھ شعر پڑھتا ہوں، اور میں آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جتنے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں ایک مرتبہ صرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے اور محبتوں کے ساتھ کہہ دے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے لگے کہ مجھے آپ سچے اور عاشق رسول بیٹھے ہیں، ذرا محبتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، کہہ دے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اب میں یہاں سے شعر پڑھتا ہوں علماء کرام کے قدموں کو چومتے ہوئے۔ شاعر نے کہا کہ نبی کا ذکر کرتے ہیں بڑا احسان ہے مولا، نبی کا ذکر کرتے ہیں بڑا احسان ہے مولا، ہمارے پاس یہی بخشش کا سامان ہے مولا، اور مدینے کی گلی کو چھوڑ دے جنت کے بدلے میں، مدینے کی گلی کو چھوڑ دے جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ بھائی واہ واہ سبحان اللہ، گلی کو چھوڑ دے کیا کہنے بھائی، جنت کے بدلے میں، ذرا محبتوں کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دے یا رسول اللہ۔ شاعر نے کہا کہ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں ہم، نظر میں گنبد خضرا بسا رہے ہیں ہم، فرشتوں ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں، نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں ہم، نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں ہم۔ حضرات محترم بلا تاخیر، چونکہ آپ نے ماشاءاللہ مستقبل بہت ہی خوبصورت نظامت مولانا محمد مشکور صاحب قبلہ سے سماعت کر رہے تھے، میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کے علاقے کی ایک خوبصورت آواز ہے، خوبصورت لہجہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آوازوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ بلا تاخیر میں چاہتا ہوں کہ ملک ہندوستان کا وہ خوبصورت لہجہ جو نعتیہ شاعری کے حوالے سے ایک اپنی بڑی شناخت رکھتے ہیں، جسے ہم مداح رسول پیغمبر جناب محترم دانش رضا حبیبی کے نام سے موسوم کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر آپ ان کا استقبال کر لیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور نعروں سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن شادی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہ مانگو دعا حسین سے کھالی نہ جائے گی، بات ان کی مصطفیٰ سے بھی ٹالی نہ جائے گی، مانگو دعا حسین سے کھالی نہ جائے گی، بات ان کی مصطفیٰ سے بھی ٹالی نہ جائے گی،
تو بھی غمے حسین میں آنسو بہا کے دیکھ اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے تو بھی غمے حسین میں آنسو بہا کے دیکھ اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی حضرات محترم بلا تاخیر میں چاہتا ہوں کہ ملک ہندوستان کا وہ خوبصورت لہجہ آپ کے سماعتوں کے قریب ہونا چاہتا ہے جسے ہم بلبل باغ مدینہ محترم جنابی بھول بھی جاؤ مگر مشکل گھڑی میں یا علی کہنا ہی پڑتا ہے مگر مشکل گھڑی میں یا علی کہنا ہی پڑتا ہے حضرات میں بس ایک شعر دیکھیں کہ جب موت کا فرشتہ جب ہمارے قریب آتا ہے جب ہمارا وقت پورا ہو جاتا ہے تو موت کا فرشتہ آتا ہے اور ہمارے روح کو قبض کر لیتا ہے وہ کسی کی اجازت نہیں لیتا مگر سیدہ فاطمہ کی شان دیکھیں موت کا فرشتہ دروازے مختومہ کائنات پہ کھڑا ہے مختومہ کائنات پہ کھڑا ہے اسے اندر آنا ہے شار کی نظر پڑتی ہے شار کہتا ہے کہ کس واسطے دروازے زہرا پہ رکے ہو بس بڑی تیزی کے ساتھ کہ کس واسطے دروازے زہرا پہ رکے ہو تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ بچپن سے کھا رہا ہوں میں صدقہ حسین کا بچپن سے کھا رہا ہوں میں صدقہ حسین کا عاشق ہوں کچی عمر سے پکا حسین کا عاشق ہوں کچی عمر سے پکا حسین کا اور لایا تھا وہ میرے پاس پگڑی یزید لایا تھا وہ میرے پاس پگڑی یزید کی اس کو دکھا دیا میں نے جوتا حسین کا اس کو دکھا دیا میں نے جوتا حسین کا اس کو دکھا دیا میں نے جوتا حسین کا گنچا گل پہ ہر سو شباب آ گیا آ گئے مصطفیٰ انقلاب آ گیا انبیاء و رسول کی بھری بزم میں جس کو سب نے کہا کہ لاجواب آ گیا حضرات اس لاجواب کا ذکر کرنے والا بھی لاجواب آ رہا ہے یعنی ہماری جماعت کا ممتاز و منفرد خطیب اہل سنت خطیب با کمال نواز فخر بہار حضرت علامہ و مولانا مفتی غلام غوث میاں قادری صاحب قبلہ مرکزی کا استقبال کر لیں بہت اونچی شخصیت ہیں بہت ہی خوبیوں کے حامل ہیں بلند آواز سے میں چاہتا ہوں کہ آپ استقبال کر لیں نعرہ تکبیر اور اونچی آواز میں بولیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت فیضان فخر بہار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت احمد سہر سبی صاحب قبلہ جناب محترم تمام تر شعراء اسلام کو آپ نے سماعت کیا اور جنہیں آپ نے سماعت نہیں کیا وہ بھی آپ کے سماعتوں کے قریب ہوں گے میں بڑی تیزی کے ساتھ نعت کی کچھ شعر پڑھتا ہوں ذرا محبتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے کہہ دے سبحان اللہ یا رسول اللہ شاعر نے کہا کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکر بول دیتا ہے توجہ چاہتا ہوں ابو جہل کی مٹھی میں کنکر بول دیتا ہے رسول اللہ سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے ابو جہل کی مٹھی میں کنکر بول دیتا ہے رسول اللہ سچے ہیں یہ پتھر بول دیتا ہے اور نبی کی نعت پڑھ کر دیکھیے شہر مدینہ میں سبحان اللہ مدینے کا کبوتر بول دیتا ہے نبی کی نعت پڑھ کر دیکھیے شہر مدینہ میں سبحان اللہ مدینے کا کبوتر بول دیتا ہے سبحان اللہ مدینے کا کبوتر بول دیتا ہے شاعر نے کہا کہ آپ محبوب خدا ہیں مانتا ہے آپ کو ذرا مسکرا کے بولے نا سبحان اللہ میں بھاگلپور سے آیا ہوں کنہریا کے لوگ اتنے خاموش رہیں کہ مجھے امید نہیں تھی ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں بیداری کا ثبوت ہے کہہ دے سبحان اللہ شاعر نے کہا کہ آپ محبوب خدا ہیں مانتا ہے آپ کو دو جہاں کا ذرہ ذرہ جانتا ہے آپ محبوب خدا ہے مانتا ہے آپ کو دو جہاں کا ذرہ ذرہ جانتا ہے آپ کو یا نبی
بس ایک اشارے سے ہی ٹکڑے ہو گیا، اس کا مطلب چاند بھی پہچانتا ہے آپ کو۔ یا نبی بس ایک اشارے سے ہی ٹکڑے ہو گیا، اس کا چاند بھی پہچانتا ہے آپ کو۔ شاعر نے بہت پہلے کہا تھا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، جو بھی کسی دن ہمیں دنیا سے تو جانا ہے۔ اب ایک شعر سنیں ذرا محبتوں کے ساتھ کہتے سبحان اللہ۔ شاعر نے کہا کہ اپنے معصوم سے ارمان بھی دے سکتے ہیں، ذرا اونچی نہ بولے نا سبحان اللہ۔ اپنے معصوم سے ارمان بھی دے سکتے ہیں، اپنے اس غصے کو پہچان بھی دے سکتے ہیں، اپنے معصوم سے ارمان بھی دے سکتے ہیں، اپنے اس غصے کو پہچان بھی دے سکتے ہیں۔ یہ میری قوم کا بچہ بھی صدا دیتا ہے، ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ یہ میری قوم کا بچہ بھی صدا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، بیداری لئیے ٹوٹ گیا آپ لوگ۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، جشن شادی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ یہ میری قوم کا بچہ بھی صدا دیتا ہے، ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ حضرات میں چاہتا ہوں کہ چونکہ حکم ہوا دو شعر کے لیے آفی کے علاقے کی خوبصورت آواز جو ماشاءاللہ شہر پورنیہ کی مضبوط نمائندگی کرتا ہے، جسے ہم شاعر اہل سنت جناب محترم ساجد رضا نوری پورنوی کے نام سے موسوم کرتے ہیں، بلا تاخیر وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کو آپ محبت کے ساتھ سماعت